بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اصول حدیث کی کتاب میں جو تعریفات تھیں احادیث کی وہ مکمل ہو گئیں۔ اس کے بعد صحابہ کی عدالت پر دلائل پیش کیے گئے۔ اب صحابہ میں فضیلت کے اعتبار سے مختلف اقوال لا رہے ہیں۔ سب سے پہلے خلفائے راشدین یعنی چار، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے تعلق سے مسئلہ ذکر کیا کہ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ان میں تفض فضیلت کی ترتیب وہی ہے جس ترتیب پر انہیں خلافت حاصل ہوئی ہے۔ اب کہتے ہیں السابقون الاولون، اولین سبقت کرنے والے۔ تو ایمان لانے میں کون افضل ہے، کون سبقت لے گئے ہیں؟ تو ایک تو وہ ہیں جو جن کا ہم نے 5 لوگوں کا ذکر کر دیا۔ اول اسلام لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر، حضرت زید بن حارثہ، حضرت خدیجہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان کے تعلق سے تطبیق بھی بتلا دی ان 5 کے اقوال میں۔ اب مزید جو ہیں سبقت لے جانے والے صحابہ میں کہتے ہیں وَمِمَّن لَهُمْ مزیت و فضل علی غیرہم، اور ان صحابہ میں سے جن کو دیگر صحابہ پہ خصوصی فضیلت حاصل ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ اولین سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے۔ مہاجر جم ہجرت کرنے والے جو مکہ سے مدینہ یا مکہ سے حبشہ اور پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کیے تھے، وہ اصحاب، اور انصار جو ہیں مدد کرنے والے مدینہ کے جو انصار تھے، جنہوں نے مہاجرین کو ویلکم کیا، تو ان کی فضیلت ہے۔ واختلف فی المراد بهم علی 4 اقوال، اور اس بارے میں 4 اقوال پر اختلاف کیا گیا ہے۔ فقیلا، تو پہلا قول ذکر کرتے ہیں، ہم اہل بیت الرضوان، یہ بیت رضوان والے ہیں۔ بیت رضوان یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے ایک درخت کے نیچے تقریباً 1200 صحابہ کی بیعت لی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مکہ کی جانب بھیجا تھا سفیر بنا کر، تو مکہ والوں نے ان کو روک لیا تھا، تو افواہ یہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ سے وہاں پر جو ہے جہاد پر بیعت لی تھی۔ تو اس بیعت کی بڑی فضیلت ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے فرمایا، تو یہ بیت رضوان کہلاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ السابقون الاولون میں پہلا قول یہ ہے کہ بیت رضوان والے صحابہ۔ دوسرا قول ذکر کرتے ہیں وقیل هم الذین صلوا الی القبلتین، دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اصحاب جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، قبلہ اول اور قبلہ ثانی۔ قبلہ اول سے مراد بیت المقدس ہے۔ ابتداء اسلام میں کچھ مہینے جو ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھی جاتی تھی، پھر تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی تو بیت اللہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جانے لگی۔ تو وہ اصحاب جن کو دونوں قبلوں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور چونکہ یہ ابتدائے اسلام کی بات ہے اس لیے انہیں السابقون الاولون میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وقیلا اہل بدر، ہم اہل بدر، اور تیسرا قول یہ ہے کہ جو بدر کے غزوے میں شریک ہوئے تو اہل بدر جو ہیں السابقون الاولون ہیں۔ چوتھا قول وقیل هم الذین اسلموا قبل فتح مکہ، اور چوتھا قول یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ سب سابقون الاولون میں شمار کیے جائیں گے۔ ویسے اصحاب کی ترتیب کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے ہم خلفائے راشدین کو دیکھیں گے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، عشرہ مبشرہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ العشرۃ المبشرون بالجنہ، عشرہ 10 مبشرون جنہیں بشارت دی گئی جنت کی، یعنی جنت کی بشارت پانے والے 70 سے زیادہ صحابہ ہیں جن کو زندگی میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم جنتی ہو، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی۔ مگر یہ وہ خاص 10 صحابہ ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں
ایک ہی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی ایک کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے ان تمام اصحاب کے نام جمع کیے ہوئے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو تقریباً 70 سے زیادہ وہ افراد ہیں، لیکن عموماً جو لوگ کہتے ہیں جنت کی بشارت ملنے والے صحابہ 10 ہیں، ایسا نہیں ہے، 10 سے زیادہ ہیں، لیکن یہ ایک مجلس میں ایک ساتھ انہیں بشارت دی گئی۔ وَمِمَّن لَهُمْ مَزِيَّةٌ وَفَضْلٌ عَلَى غَيْرِهِمْ الْعَشَرَةُ الْمُبَشَّرُونَ بِالْجَنَّةِ، اور ان صحابہ میں سے جنہیں دیگر صحابہ پر خاص امتیاز و فضل حاصل ہے، جنت کی بشارت پانے والے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور وہ یہ ہیں، کون کون سے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ومزية هؤلاء أن البشارة بالجنة جاءت لهم في موضع واحد وحدیث واحد۔ دیکھیے یہ جو بات میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی، اور ان حضرات کی خاص فضیلت یہ ہے کہ ان کے لیے جنت کی بشارت ایک ہی مقام اور ایک ہی حدیث میں آئی ہیں۔ وقد ثبتت البشارة بالجنة لجملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأصحاب بدر وأهل الحديبية وبلال وأكاشا وغيرهم، اور جنت کی بشارت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کے لیے ثابت ہے، جیسے اہل بدر ہیں، اہل حدیبیہ ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اتنے ہی جنتی صحابہ ہیں، بلکہ مختلف موقعوں کی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنتی ڈکلیئر کیا ہے۔ بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کی خاص خصوصیت اور خاص افعال کی بنیاد پر انہیں جنتی قرار دیا، بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اہم موقع پر شرکت کی وجہ سے انہیں جنتی قرار دیا، جیسے کہ بدر والے ہیں، اہل حدیبیہ والے ہیں وغیرہ۔ اب آگے دیکھیے، المفتون من الصحابتی، فتویٰ دینے والے صحابہ۔ دیکھیں، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ہیں، لیکن ہر صحابی کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہے، ان میں بڑے علماء، مفتیان، مجتہد صحابہ بھی موجود تھے، ہر ایک میں فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو خاص خاص وہ صحابہ جو زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد جو ہے فتویٰ دیا کرتے تھے، ان کے متعلق بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک خاص فضیلت ہے ان کی، اور بات چل رہی ہے کہ بعض صحابہ بعض سے فضیلت ہیں، کس کس اعتبارات سے؟ تو کہتے ہیں وَمِمَّن لَهُم مَزِيَّةٌ وَفَضْلٌ عَلَى غَيْرِهِمْ، اور ان صحابہ میں سے جن کو دیگر صحابہ پر امتیاز و فضیلت حاصل ہے، المفتون من الصحابۃ رضی اللہ عنہم، تو ان میں وہ بھی صحابہ ہیں جو فتویٰ دیتے تھے، ٹھیک ہے، مفتی صحابہ۔ دیکھیں، مزیت لفظ آئے گا تو امتیاز ترجمہ کرنا، فضل فضیلت، امتیاز و فضیلت، ٹھیک ہے۔ تو اب کون کون سے؟ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دیکھیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتویٰ دینے والے صحابہ میں سے، ہوا اکثر الصحابتی فتویٰ لأن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا له بقوله اللہم علمہ الکتاب۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص دعا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، فرمایا تھا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما، ٹھیک ہے، اے اللہ اسے
کتاب کا علم عطا فرما، یعنی کتاب اللہ کا علم عطا فرما، قرآن کا علم عطا فرما۔ تو یہی وجہ ہے کہ دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیت دیگر صحابہ سے منفرد تھی۔ تو بڑے بڑے اکابر صحابہ قرآن کی تعویل تفسیر معلوم کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے، اگرچہ کہ ان کی عمر چھوٹی تھی لیکن ان کا علم جو ہے بہت زیادہ وسیع تھا۔ والمشہور ان اکثرهم فتوى مطلقا سبعۃ، اور مشہور یہ ہے کہ مطلقاً سب سے زیادہ فتویٰ دینے والے 7 صحابہ ہیں۔ کون کون سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و ابنہ عبداللہ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعائشۃ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وزید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 7 صحابہ جو ہے مفتی صحابہ تصور کیے جاتے تھے۔ اچھا، بعضوں میں صلاحیت بھی تھی لیکن وہ فتویٰ دینے سے گریز کیا کرتے تھے، ان پر جو ہے خوف کا غلبہ زیادہ طاری رہتا تھا۔ البتہ حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ یہ صحابہ جو ہے فتویٰ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور مجتہد صلاحیت ہونے کے اعتبار سے اور بھی دیگر صحابہ ہیں، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تھا، قاضی بنا کر بھیجا تھا، تو وہ بھی مجتہد صحابہ میں سے ہیں۔ اور بھی دیگر خلفائے راشدین تو ہیں ہی، اس کے علاوہ اور بھی دیگر جو مجتہد صحابہ ہیں ان کے نام آتے ہیں روایتوں میں۔ البتہ مطلقاً انہوں نے لفظ استعمال کیا۔ اگر ہم فی البدیہی یہ کہنا چاہیں کہ صحابہ میں مفتی کون تھے تو فوراً یہ 7 لوگوں کے نام آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمیشہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال کو اکثر لیا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ مفتی صحابہ میں سے، مجتہد صحابہ میں سے ہیں۔ تو جب کبھی کوئی حدیث ایک صحابی سے آ رہی ہے اور دوسری حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ رہی ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مفتی صحابہ ہیں، مجتہد صحابہ میں سے ہیں، تو اسی لیے جو ہے ان کے قول کو لیا جاتا ہے۔ تو فقہ حنفی کے اکثر فتاوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پر ہی مبنی ہے، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پر مبنی ہے، اکثر آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب صحابہ میں کون سب سے آخر میں وفات پائے؟ آخر من مات من الصحابتی، صحابہ میں کون سب سے آخر میں وفات پائے، کس کی عمر لمبی ہوئی؟ تو اس کے متعلق چند ایک باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ آخر من مات من الصحابة مطلقا ابو الطفیل عامر بن واثلة الذي مات سنة 100 من الہجرة بمکہ۔ کہتے ہیں مطلق طور پر بلا اختلاف صحابہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے حضرت ابو الطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا وصال ہجرت کے 100ویں سال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ 100 ہجری میں مکہ مکرمہ میں حضرت عامر بن واثل، ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو یہ صحابہ میں سب سے آخری میں وفات پانے والے صحابہ میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کی وفات کو ریکارڈ کیا گیا ہے کہ مکہ میں سب سے آخر میں کس نے وفات پائی، مدینہ میں سب سے آخر میں کس نے وفات پائی، حجاز میں، کوفہ میں وغیرہ، اس اعتبار سے بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ البتہ مطلقاً اگر ہم کہیں گے تمام صحابہ میں سب سے آخری تو مکہ میں حضرت عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے لمبی عمر پائی، تو اس کا مطلب جن لوگوں نے بھی ان صحابی سے ملاقات کی ہے وہ تابعین بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں کثرت سے کون حدیثیں روایت کیا کرتا تھا۔ الصحابۃ مکثرون لروایت الحدیث، الصحابۃ المکثرون، کثرت سے
روایت کرنے والے صحابہ، وَمِمَّن لَهُم مَزِيَّةٌ وَفَضْلٌ مِّنَ الصَّحَابَہ، اب یہ ڈیفرنٹ اینگل کہہ رہے ہیں کہ ان صحابہ میں جن کو امتیاز اور فضیلت حاصل ہے، ان میں وہ صحابہ بھی ہیں جو حدیث کی روایت کرنے میں کثرت رکھتے ہیں، المکثرون لروایت الحدیث، جو حدیث کی روایت کرنے میں کثرت رکھتے ہیں، وہم سبعۃ من الصحابہ، اور وہ جو ہیں جی، وہم سبعۃ من الصحابہ، تو وہ صحابہ میں سے 7 افراد ہیں، کان لہم الحظ الاکبر، حظ حصے کو کہتے ہیں، کان لہم الحظ الاکبر، تو انہیں سب سے زیادہ حصہ ملا، فی روایت الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نبوی روایت کرنے میں انہیں بہت زیادہ حصہ ملا، یعنی زیادہ انہوں نے جو ہے روایتیں بیان کی ہیں۔ وقد اصطلح العلماء على تسمیۃ من روى اکثر من 1000 حدیث مکثرا، اسی لیے علماء محدثین نے اس شخص پر مکثر کہنے کی اصطلاح قائم کی جو 1000 سے زیادہ احادیث روایت کی ہوں، یعنی ایسے صحابہ کو مکثرین میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ جب کبھی کسی شخص کے لیے مکثر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے 1000 سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں، تو اس بنا پر 7 صحابہ کو مکثرین کہا جاتا ہے۔ وَلِذَا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةُ يُسَمُّونَ بِالْمُكْثَرِينَ، یسمون انہیں جو ہے کہا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے، وہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، السیدۃ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس میں یاد رکھنا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکثرین میں ہیں، لیکن اکثر روایتیں جو ہیں لوگ ان کے نام لیے بغیر براہ راست مرسلن روایت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ فتنے کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں جو ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بنو امیہ کی دشمنی پر پیش کرنے جیسا تھا، اس وجہ سے ان کا نام اس طرح ریکارڈ نہیں ہوا مکثرین میں۔ البتہ ان کے شاگرد بے شمار ہیں، انہوں نے احادیث لی ہیں اور بغیر نام لیے کے بیان کیا کرتے تھے۔ علامہ طاہر القادری صاحب کی اس کے اوپر بہت اچھی تحقیق ہے۔ التابعون، اب صحابہ کے بعد تابعین کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ التابعی، تابعی، باقی نیچے سے، ہوا من لقی صحابیا مؤمنا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومات علی الاسلام، کہ تابعی وہ ہے جو کسی صحابی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو، یہ تعریف بیان کی ہے۔ کیا؟ 2 باتیں، کہ ایمان کی حالت میں انہوں نے صحابی سے ملا ہو، صحابی سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، اور وفات بھی اسلام پر ہوئی ہو۔ جبکہ صحابی کی تعریف بیان کی تھی کہ ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ یہاں ایک بات اچھے سے یاد رکھنا، تابعی کا معنی اتباع کرنے والا، اتباع کا معنی ہوتا ہے فالو کرنے والا، وہ شخص جس نے صحابہ کی پیروی کی، پیروی کرنے والا۔ تو اگر کوئی شخص صحابہ کی پیروی نہیں کرتا تو وہ تابعین میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت اچھا قول جو ہے بعض علماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی لیے جو لوگ یہ واویلا مچاتے ہیں کہ یزید تو صحابی کا بیٹا ہے، جی، اور صحابی کا بیٹا ہے، حالت ایمان میں اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دیگر اصحاب کو دیکھا، تو وہ تابعین میں شمار ہوگا۔ تو علماء نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ تابعی تو وہ ہے جو صحابہ کی اتباع کرے، جبکہ اس کے اقوال اور افعال میں صحابہ کی اتباع تو نظر آتی نہیں بلکہ مخالفت نظر آتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے تابعین ٹائٹل دینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھیں، وقد زک القرآن التابعین باعتبار مجموعہم فی قولہ تعالی، اللہ تعالی نے مجموعی اعتبار سے تابعین رحمہم اللہ کی
تعریف اپنے کلام میں کی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔ دیکھیے سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 100۔ اللہ رب العزت اس میں کیا فرما رہا ہے کہ اور اولین سبقت کرنے والے مہاجرین و انصار اور وہ لوگ جو احسان کے ساتھ ان کی پیروی کریں۔ یہاں یہ قول امپورٹنٹ ہے، پہلے السابقون الاولون کی بات کی، یعنی مہاجرین اور انصار کی بات کی، لیکن اس کے بعد تابعین کا ذکر اللہ قرآن میں فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ دیکھیں قرآن بھی تابعی اسے کہتا ہے جو صحابہ السابقون الاولون کی پیروی کریں، جی، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے احسان کے ساتھ پیروی کی، یعنی ایمان کی حالت میں اور ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، وردوا عنہ، اور وہ ان سے، وہ سارے اللہ سے راضی ہوئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جنات، ایسی جنتیں، تجری، جس کے نیچے بہ رہی ہیں، تحتها الانہار، نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر مجموعی طور پر تابعین کی فضیلت کو ذکر کیا، جی، وَشَهِدَتِ السُّنَّةُ لَهُمْ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی دی اپنے قول سے، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کا، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو ان سے ملے، یعنی تابعین کا زمانہ، وقولہ، اور حضور علیہ السلام کا یہ قول، طوبى لمن رآنی وطوبى لمن رآ من رآنی، کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور جس نے جو ہے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، جی، طوبى خوشخبری ہے، بشارت ہے اس کے لیے، لمن رآنی جس نے مجھے دیکھا، یعنی صحابہ، وطوبى، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، لمن رآ من رآنی، اور جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی کہ صحابہ کو۔ تو یہاں تابعین کی فضیلت آئی ہے، خوشخبری سنائی دی ہے۔ وعدد التابعین یفوق الحصر، کہتے ہیں کہ تابعین کی تعداد شمار سے زیادہ ہے، اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے آپ۔ وہم طبقات تبلغ 15 طبقتا، اور ان کے طبقات 15 تک پہنچتے ہیں، 15 لیولز ہیں ان کے، ٹھیک ہے، اور فرماتے ہیں وقد اتفق أئمة الإسلام على أن آخر عصر التابعين هو حدود سنة 50 و100 من الہجرہ، اور ائمہ اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تابعین کا آخری دور 150 ہجری تک ہے تقریباً، وَأَنَّ سَنَةَ 20 و200 جو ہے 220 ہجری آخر عصر اتباع التابعین، اور تبع تابعین کا آخری دور 220 ہجری تک ہے، یہ آپ کو عدد یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آخری صحابی 100 ہجری، سب سے آخری تابعین کا دور ختم ہو رہا ہے 150 ہجری میں، اور تبع تابعین کا دور ختم ہو رہا ہے 220 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح صحابہ میں جو افضل صحابہ ہیں ان کا ذکر کیا، اسی طرح تابعین میں بھی افضل تابعین کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي أَفْضَلِ التَّابِعِينَ مَنْ هُوَ، ٹھیک ہے، اور اس بات میں اختلاف ہوا کہ تابعین میں سب سے افضل کون ہے، علی اقوال، تو اس بارے میں اقوال ہے۔ الاول، پہلا، انہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، وہو قول اہل المدینہ، اہل مدینہ یہ کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب سب سے افضل تابعی ہیں۔ دوسرا قول، انہ الحسن البصری رضی اللہ عنہ، وہو قول اہل البصرہ، اہل بصرہ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ سب سے افضل تابعی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑے فقہا تابعین میں سے ہے، یاد رکھنا، اور یہ اللہ کے بڑے اولیاء میں سے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تمام سلاسل جو سلاسل مشائخ، سلاسل تصوف جو نکلتے ہیں اور پہنچتے ہیں جا کے امام حسن بصری رحمہ اللہ سے ملتے ہیں،
اور یہ شاگرد ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اگلا قول بتا رہے ہیں، والحسن ہوا ابن ابی الحسن یسار البصری. اور حسن جو ابو الحسن یسار بصری رحم اللہ کے بیٹے ہیں، الامام المشہور، وہ بڑے مشہور امام ہیں، المجمع علی جلالته فی کل فن، جن کی عظمت ہر فن میں متفق علیہ ہے، یعنی کہ بڑے جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں. کون؟ الحسن. کون ہیں یہ؟ ابن ابی الحسن یسار البصری، ان کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں العالم، ہاں، العالم الرفیع، بلند پایا عالم، الفقیہ الثقہ المأمون، جو ہے بڑے، جو ہیں ثقہ، فقیہ راوی ہیں، یعنی کہ بڑے فقیہ عالم ہیں، المأمون العابد الناسک، امانت دار، عبادت گزار اور زاہد ہیں. مات سنۃ عشر و مئہ وقد قاربت 90، ان کا وصال 110 ہجری میں ہوا اور ان کی عمر تقریباً 90 برس کے قریب تھی. دیکھیں کتنی تعریفی کلمات استعمال کیے ہیں ان کے امام حسن کی. ٹھیک ہے. یہ حسن بصری کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سمجھ میں آیا یہ حسن بصری کون ہے؟ الحسن ہوا ابن ابی الحسن یسار البصری، یہ پورا نام ذکر کر رہے ہیں. تو امام حسن بصری کی تعریف میں کتنے کلمات ذکر کیے؟ الامام المشہور المجمع علی جلالتہ فی کل فن، العالم الرفیع الفقیہ الثقہ المأمون العابد الناسک. ہاں، اتنے سارے کلمات استعمال کیے ہیں امام حسن بصری رحمہ اللہ کے قریب. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جلالت علمی اور ان کا زہد و ورع تقوی کیسا مشہور تھا پورے زمانے میں. زبردست خطیب بھی تھے آپ. تیسرا قول، الثالث انہ اویس القرنی، یہ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعین میں سے ہیں. حدیث میں ان کی بشارت بھی آئی ہے. وہو قول اہل الکوفہ، اہل کوفہ کہتے ہیں. قال قال العراقی، امام عراقی فرماتے ہیں وہو الصواب، اور یہی ٹھیک بات ہے. لما روى مسلم فی صحیحہ من حدیث عمر بن الخطاب، اس وجہ سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو امام مسلم نے روایت کی ہے اس میں آتا ہے قال سمعت، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان خیر التابعین رجلا یقال له اویس، کہ تابعین میں سب سے بہترین شخص جو ہے وہ اویس ہے، وہ آدمی ہے جسے اویس کہا جاتا ہے. اور پھر الى آخر الحدیث، آخر تک یہ طویل حدیث ہے. فهذا الحدیث قاطع للنزاع، کہتے ہیں کہ یہ حدیث یہ جھگڑوں کو کاٹنے والی ہے. نزاع جو ہے جھگڑے کو کہتے ہیں، اختلاف، اور قاطع کاٹنے والی، قاطع للنزاع جھگڑوں کو ختم کرنے والی ہے حدیث. یعنی کہ یہ جھگڑا کس بات پر کہ افضل تابعین کون ہیں، تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں سب سے افضل جو ہیں حضرت اویس قرنی محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل پائے. آقا علیہ السلام نے ان کے لیے بشارت دی ہے. اب یہ اویس قرنی کون ہیں تو ان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ اویس ہوا ابن عامر القرنی، یہ ابن عامر ہیں، عامر کے بیٹے جو ہیں، قرنی، قرن کے رہنے والے. جی، بفتح القاف والراء، سید التابعین، سید التابعین کا لقب ہے، تابعین کے سردار ہے. ومن اولیاء اللہ الصادقین، اور سچے اللہ کے اولیاء میں سے، الزاہد العارف باللہ، بہت زیادہ زہد والے، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے. وقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر وعلیا اذا لقیاہ ان یطلب منہ الدعاء، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم ان سے ملو تو ان سے دعا کی درخواست کرنا. وذکر الذہبی فی المیزان، امام ذہبی میزان میں ذکر کرتے ہیں انہ وجد قتیلا فی صفوف علی کرم اللہ وجہہ فی وقعت صفین فی سفر سنہ، کہ 37 ہجری سفر کے ماہ میں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفوف میں وہ اویس قرنی شہید پائے گئے. تو جب جنگ صفین ہوئی تو شہادت کا مرتبہ حاصل کیا اویس قرنی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے لڑے تھے. چوتھا قول الرابع انہ عطاء ابن ابی رباح المکی قرشی. جی، چوتھا قول یہ ہے کہ افضل تابعین میں عطا بن رباح مکی قریشی ہیں. وہو قول اہل مکہ، اور اہل مکہ یہی کہتے ہیں. یہ جو ہے وہاں عطا بن رباح وہاں کے مفتی ہیں، مفتی مکہ کے نام سے مشہور ہیں آپ. ٹھیک ہے. وہ عطاؤ امام مکہ، یہ مکہ کے امام بھی تھے، مسجد حرام کے امام بھی تھے. مفتی المشہور المتفق علی جلالتہ و امامتی، ان کی امامت اور ان کی مفتی ہونے پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے. تو مسجد الحرام میں بیت اللہ کی امامت بھی کر رہے ہیں جی، کعبۃ اللہ کے امام بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہیں مکہ کے مفتی بھی ہیں. پھر اس کے بعد وَسَيِّدَاتُ النِّسَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ حفصہ بنت سیرین وَهِيَ ثِقَةٌ حُجَّةٌ. تابعین عورتوں کی سردار حضرت حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ ہیں، رحمت اللہ علیہ، وہ ثقہ معتبر ہیں. قال ایاس بن معاویہ ما ادرکت احدا افضلہ علی حفصۃ. کہتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ فرماتے ہیں میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ علیہ سے افضل کسی کو نہیں پایا. وقال ابن ابی داود، اور ابن ابی داود فرماتے ہیں قرأت القرآن وهي ابنة 12 سنة وماتت سنة 101 ہجری وهي ابنة 70 سنة. کہتے ہیں ابن داود فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ نے 12 سال کی عمر میں قرآن پڑھ لیا، یعنی کہ مکمل کر لیا، یعنی حفظ، اور وہ 101 ہجری میں وفات پائی اور ان کی عمر 70 سال تھی. ٹھیک ہے. وَأُمُّ الدرداء الصغرى واسمها حجیمۃ، اور ام درداء صغرا ان کا نام حجیمہ ہے. وہی زوج ابی الدرداء التي طلبت من زوجها ان تكون زوجا له في الاخرہ، اور وہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں جنہوں نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ وہ آخرت میں بھی ان کی بیوی ہوں. تو انہوں نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی فَأَوْصَاهَا أَلَّا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَلَمْ تَرْضَ وَكَانَتْ مِنَ الْعَابِدَاتِ وَتُوَفِّيَتْ بَعْدَ سَنَةٍ. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ درخواست کی حضرت ابو درداء سے تو انہوں نے وصیت کی اپنی زوجہ کو کہ ان کے مرنے کے بعد، یعنی حضرت ابو درداء کے مرنے کے بعد آپ جو ہے کسی اور آدمی سے نکاح نہ کریں. پر بس حضرت معاویہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا بعد میں، یا ان کے شوہر کی وفات کے بعد، تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور وہ عبادت گزار عورتوں میں سے تھیں اور 81 ہجری کے بعد وفات پائیں. اس کے بعد وعمرۃ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ الانصاریۃ المدنیۃ عالمۃ فاضلۃ ثقۃ كانت فی حجر السیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا. دیکھیں پھر تیسری عورت عمرہ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ ہے. یہ آپ کو میں بتا دوں، سعد بن زرارہ جو ہیں یہ ابتدائے اسلام میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ میں سے، یعنی کہ جب مکہ شریف میں مینا کے یہاں پر بیعت عقبہ ہوئی تھی، یعنی ابتدا میں 5 افراد آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو ہے 5 افراد اسلام قبول کیے تھے، تو سعد بن زرارہ ان میں سے تھے. سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی، اور سعد بن زرارہ کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی ہیں یہ. تو مطلب یہ سعد بن زرارہ جو صحابی ہیں یہ ان کی پوتی ہیں. ٹھیک ہے. امرہ بنت عبد الرحمن، تو یہ انصاریہ تھی، مدینہ میں رہنے والے تھے سعد بن زرارہ، تو یہ انصاریہ ہوئی. یہ مدینہ میں عالمہ فاضلہ ثقہ ہیں. ٹھیک ہے، عالمہ فاضلہ اور ثقہ ہیں. وہ سیدہ عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہا کی سرپرستی میں رہیں. دیکھیں ان کا ٹرینر کون ہے؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کی سرپرستی میں رہیں. عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، دیکھیں کون؟ قال عمر بن عبد العزیز ما بقي احد اعلم بحدیث عائشہ من عمرۃ وتوفیت سنۃ 103 ہجری. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کتنے بڑے، دیکھیں بنو امیہ کے خلفاء میں سے ہیں یہ، بعد میں جو ہیں اسلام کے دور کو انہوں نے دوبارہ تجدیدی کام کر کے دکھایا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے اللہ کے ولی تھے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کا علم عمرہ سے زیادہ کسی کو نہیں تھا. عمرہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردہ ہیں. تو فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ جو کہ مفتی صحابہ میں سے ہیں، مفتیاں ہیں تو اور مجتہدہ ہیں، تو اگر کسی نے علمی وراثت پائی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ عمرہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ گواہی کون دے رہے؟ عمر بن عبدالعزیز. 103 ہجری میں وفات پائی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیے فقہائے صحابہ، فقہائے سبعہ کا نام ذکر کر رہے ہیں. اب تک جو ہے مفتیان کرام کا ذکر کیا اور صحابہ اور تابعین میں سے جو افضل تابعین ہیں، مردوں میں اور عورتوں میں دونوں کا نام ذکر کر دیا. اب اس کے بعد جو فقہاء ہیں تابعین میں ان کے نام ذکر کر رہے ہیں. الفقہاء السبعۃ، یعنی 7 فقہاء. یاد رکھنا یہ بھی ایک اصطلاح ہے کہ علماء کرام جب فقہائے سبعہ کہتے ہیں تو اس سے 7 تابعین مراد ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ائمہ اربع، ائمہ اربع کا کیا مطلب؟ 4 امام جن کی تقلید کی جاتی ہے. جی، حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو انہیں ائمہ اربعہ کہتے ہیں. ویسے الفقہاء السبعہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے 7 فقہاء مراد ہوتے ہیں. کون کون سے؟ ومن سادات التابعین الفقہاء السبعۃ بالحجاز، حجاز کے وہ 7 تابعین کے سردار ہیں، اور وہ کون ہیں؟ سعید بن المسیب، سب سے پہلے سعید بن المسیب بن حزن القرشی المخزومی. جی یہ ہیں. اتفق العلماء على جلالته وامامته وتقدمه على اہل عصره في العلم والفضیلة ووجوہ الخیر. کہتے ہیں علماء نے اتفاق کیا کہ ان کی عظمت اور ان کی امامت پر، اور ان کا اپنے زمانے والوں پر علم و فضیلت اور خیر کے کاموں میں مقدم ہونے پر. جی وهو رأس اہل المدینة فی دہرہ المقدم علیہم فی الفتوى ویقال له فقیہ الفقہاء توفی سنۃ 93 ہجری. کہتے ہیں اور وہ اپنے زمانے میں اہل مدینہ کے سردار تھے اور انہیں فقیہ الفقہاء کہا جاتا ہے، فقیہوں کا بھی فقیہ کہا جاتا ہے. وہ 93 ہجری میں وصال کر گئے ہیں. سعید ابن مسیب بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں. یاد رکھنا کہ جب تفسیر کے اور حدیث کی تشریح کے اقوال آتے ہیں تو انہی تابعین کے اقوال لائے جاتے ہیں، اکثر آپ کو ملیں گے. نمبر 2 القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق توفی سنہ 106 ہجری. اس کے بعد 2 نمبر پہ ہے قاسم. جی یہ قاسم کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر. دیکھیں یہ پوتے ہو گئے نا ان کے، قاسم بن محمد، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد اور محمد کے بیٹے قاسم. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے پوتے ہیں ابو بکر صدیق کے قاسم. تو یہ بھی نام یاد رکھنا. 106 یہ بھی فقہائے صحابہ میں سے، فقہائے تابعین میں سے. نمبر 3 خارجہ بن زید بن ثابت الانصاری. تیسرے کون ہیں؟ خارجۃ بن زید بن ثابت. تو زید بن ثابت الانصاری کے بیٹے ہیں. وفات پائی ہے مدینہ میں 100 ہجری میں. پھر اس کے بعد عروہ بن زبیر ہیں. ٹھیک ہے، عروہ بن زبیر بن عوام اسدی رحمہ اللہ ہے، وہ وصال کیے ہیں توفی سنہ 94 ہجری میں. ٹھیک ہے، زبیر بن العوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے بیٹے ہیں. دیکھیے عروہ. پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پہ سلیمان بن یسار ہلالی رحمہ اللہ، جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. مولا میمونہ، مولا کا مطلب ہوتا ہے آزاد کردہ غلام. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام ہے، توفیہ سنہ 109 ہجری میں۔ نمبر 6، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ ابن مسعود، توفیہ سنہ 99 ہجری، ٹھیک ہے۔ یہ کون ہے؟ ابن مسعود کے بیٹے عتبہ، پھر ان کے بیٹے عبداللہ، پھر ان کے بیٹے عبداللہ، ہاں چوتھی پیڑھی ہے یہ۔ اور ساتویں فقی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، تو اوفیا ایک سو اچھا اچھا، یہ انہی کی بات ہو رہی ہے نا، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود، ابن مسعود کے بیٹے عتبہ کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے عبید اللہ، یعنی چوتھی پیڑھی ہے ابن مسعود کی، جی۔ اور وہ ابن مسعود آپ جانتے ہیں یہ مفتی صحابہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ 99 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ پھر ساتویں فقی کون ہے؟ السابع مختلفی، ساتواں میں اختلاف ہے کہ ساتواں کون ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ قیل سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، یہ عمر بن خطاب کے پوتے سالم ہیں، ٹھیک ہے۔ عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے سالم، مشہور ہیں یہ بھی، تو یہ ہیں، یہ ہو سکتے ہیں ساتویں، جن کی وفات 106 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اور ایک قول ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے، ٹھیک ہے، جن کی وفات مدینہ منورہ میں 94 ہجری میں ہوئی، یہ بھی ایک قول ہے۔ اور قیلہ ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن حشام، تو یہ کتنا، تیسرا قول ہے، ابو بکر بھی ہیں، جو ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، ان کے بیٹے۔ کانا یقال له راہب قریش لکثرت صلاتی، ان کو راہب کہا جاتا، قریش کا راہب کہا جاتا ہے کثرت سے نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ توفی بالمدینہ، 94 ہجری میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ سنۃ الفقہاء، یہ اس کو جو ہے سنۃ الفقہاء کہا جاتا ہے۔ 94 ہجری میں اکثر فقہاء جو ہے انتقال کر گئے ہیں، اس وجہ سے اسے 94 ہجری کو سنۃ الفقہاء کہا جاتا ہے، یہ تعبیر یاد رکھنا۔ کہتے ہیں آخر میں وَهَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ كُلُّهُم مِّنْ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ، اور یہ جتنے بھی ائمہ ہم نے ابھی ذکر کیے ہیں یہ سارے کے سارے صحابہ کے بیٹے ہیں، إِلَّا سُلَيْمَانَ فَأَبُوهُ يَسَار لَا صُحْبَةَ لَهُ، سوائے سلیمان کے کہ وہ ان کے ابا جو یسار ہیں وہ صحابی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ محمد بن ابی بکر، وہ عبداللہ بن عتبہ، وہ عبد الرحمن بن الحارث من صغارہم، اور یہ جو تین نام ذکر کر رہے ہیں، محمد بن ابی بکر، عبداللہ بن عتبہ، عبد الرحمن بن الحارث، یہ ان میں کے سب سے چھوٹے ہیں، صغار صحابہ میں سے، ٹھیک ہے۔ چلیے یہاں پر ہم اپنی بحث کو روک دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آج ہم نے الحمدللہ صحابہ میں مفتی صحابہ کون ہیں، پھر اس کے بعد فضیلت صحابہ کو کس کس اعتبار سے ہے، السابقون الاولون ہم نے دیکھے، پھر اس کے بعد جو سب سے آخر میں وفات پائے، عشرہ مبشرہ جنت کی بشارت پانے والے وغیرہ ہم نے دیکھا۔ اسی طرح تابعین کی تعریف دیکھی، تابعین میں افضل تابعین کون ہیں وہ اقوال سارے ہم نے ذکر کر دیے۔ پھر اس کے بعد تابعین میں فقہا، اچھا تابعین میں عورتوں میں کون افضل ہیں اور مردوں میں کون افضل ہے وہ بھی ذکر کیا۔ الفقہاء السبعہ، 7 فقہا کے نام ہم نے ذکر کیے، اور یہ سارے صحابہ کے بیٹے ہی ہیں، سوائے ایک کے جو سلیمان بن یسار الہلالی ہیں ان کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بحث ختم ہو جاتی ہے۔ آخری جو چیز اس کتاب میں باقی ہے بس وہ ائمہ حدیث کا ذکر ہے، ائمہ حدیث اور ان کی کتابیں، یعنی اس کتاب میں انہوں نے امام بخاری، امام احمد بن حنبل، امام مسلم، ابو داود، ترمیزی، نسائی، ابن ماجہ، ان کے مختصراً 5 6 لائنوں میں ان کے احوال کو ذکر کیا ہے، ان کی کتاب کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن دورے کے طور پر سرسری طور پر اس کو پڑھ لیں گے تاکہ کتاب ہماری مکمل ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ چلیے آج اسی پر اختتام کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔